دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم قوینا فی الدین، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45۔ کیا پڑھ رہے تھے ہم سورہ سعد میں؟ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ انشاءاللہ اب یہاں پر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا و اور اذکر یاد کرو عبادنا ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام و اسحاقہ اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو اولو الایدی والابصار ہاتھوں اور آنکھوں والے، ہاتھوں والے یعنی قوت والے، اور آنکھوں والے یعنی ویژن بصیرت والے۔ اور یاد کرو ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، یہ سب بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یہ سب کیسے ہیں؟ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے یعنی قوتوں والے اور بصیرتوں والے۔ انا اخلصناہم، انا بے شک ہم نے اخلصا خالص کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو بخالصتن ایک خالص چیز، خالص ذکر کے، میرے ذکر کے ذریعے ان کو کس لیے خالص کیا گیا؟ ذکر الداری، میرے آخرت کے گھر، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو آخرت کے ذکر کے لیے خالص کیا گیا ان کو۔ بے شک ہم نے اخلصا خالص کر دیا، نہ ہم نے ہم ان کو، کس لیے خالص کر دیا ہم نے؟ آخرت کے گھر کے ذکر کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور انا بے شک ہم وہ سب، عندنا ہمارے نزدیک، لمن البتہ من سے، المصطفینہ چنے ہوئے لوگوں میں سے، والاخیار اور بہت بہترین لوگوں میں سے، خیر اخیار نیکوکار یا بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے، مصطفیٰ مجتبیٰ دونوں کا میننگ ہوتا ہے چوزن ون، چنے ہوئے، لا البتہ من المصطفینہ چنے ہوئے لوگوں میں سے، والاخیار مصطفین الاخیار جو بہترین لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں، نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَيَسْعَىٰ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور یسعیٰ کو اور ذی الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور ہر ایک ان میں سے کون تھے؟ خیر والے لوگ تھے، نیکوکار تھے، بہترین لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ تو کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ یہ قرآن کریم ذکر ہے۔ وَإِنَّا اور انا بے شک، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، لحسن مآب لا البتہ حسنہ ٹھکانہ، اچھا مآب ٹھکانہ ہے، اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ اچھا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتیں، مفتحتن کھولیں گے، لہم ان کے لیے، الابواب کھولے جائیں گے ان کے لیے کیا؟ دروازے۔ اب یہاں پر اور بھی آگے اس کے ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں ہم۔ متکئینا تکیے لگائے ہوں گے، فیہا اس میں کس میں؟ اس جنت میں، یا فیہا اس میں، یدعونا وہ سب پکار رہے ہوں گے، مانگ رہے ہوں گے، طلب کر رہے ہوں گے، فرمائشیں کر رہے ہوں گے، فیہا اس میں، بفاکہۃ فاکہہ میووں کی، کثیرۃ بہت سے میووں کی، وشراب اور پینے کی چیزوں کے، مشروبات کے، ڈرنکس۔ یہ ذکر ہے، اور بے شک متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے حسن مآب بہترین ٹھکانہ ہے۔ بہترین ٹھکانہ دیکھیں لا آ گیا، یعنی وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بہترین ٹھکانہ جنت العدن ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت، مفتحتن یعنی کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، تکیے لگائے ہوں گے اس میں، اور وہ سب مانگ رہے ہوں گے، فرمائشیں کریں گے اس میں، فاکہہ کثیرہ یعنی
بہت سے میووں کی اور پینے کی چیزوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے مخلص بندے تھے انبیاء علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کو خالص کر لیا، اور یہ نیکوکاروں میں سے تھے، اور یہ سارے جنت کے اہل جنت میں سے ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ریوارڈ بتایا. کیا ریوارڈ ہے؟ کہ ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. یہ صرف نبی نہیں، جو بھی پرہیزگار ہو جائے گا اس کے لیے حسن مآب، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا ٹھکانہ جنت، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. اور جہاں جب وہ لوگ آئیں گے مفتحتن، کھولے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. دیکھیے جب کوئی مہمان جو گیسٹ ویسا ہوتا ہے نا، زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بیفور ہینڈ. یعنی ابھی تک وہ آیا بھی نہیں ہوتا ہے، ہم دروازوں پہ تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، دروازہ کھلا رہنے دو، وہ آئیں گے آئیں گے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک عزت کی نشانی ہے. لیکن جہنمیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب وہ دروازوں پر پہنچ جائیں گے تب ان کے دروازے کھولے جائیں گے. لیکن یہاں پر جنتوں کے دروازے آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ آمنے سامنے تکیے لگا کر بیٹھیں گے، اور کھانے کی پینے کی چیزیں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ طلب کر رہے ہوں گے. ریپیٹ کریں. آیت نمبر 52. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مزید نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں جنت میں ہوں گی. وَعِندَهُمْ، اور اندہ پاس ہم ان کے، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات، جھکانے والی، الطرفی نگاہوں کو جھکانے والیاں، اطراف ہم عمر، یعنی سیم ایج کی، سیم کیمسٹری بھی ان کی سیم، ہم عمر ہوں گی، ویو لینتھ سیم ہوں گی، یعنی ایک دوسرے کی ہم مزاج ہوں گی. ہم مزاج مطلب ہم عمر بیویاں ملیں گی ان کو. وَعِندَهُمْ، اور ان کے ساتھ، قاصرات، ان کے پاس کیا ہوں گی؟ جھکانے والی نگاہوں کو ہم عمر بیویاں. بیویاں لکھا نہیں ہے، بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہاں پر فیمیل کی بات آ رہی ہے. ہاذا، یہ، ما توعدون، ما جو توعدون تم سب وعدہ کیے گئے ہو، لیوم الحساب، حساب کتاب کے دن کے لیے. یعنی حساب کتاب کے دن کا کے متعلق یہ وعدہ نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے کیا جا چکا. اِنَّ ہَذَا، اِنَّ بے شک، ہَذَا یہ، لَرِزْقُنَا، البتہ رزق ہے نا ہمارا، بے شک یہ تو رزق ہے ہمارا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، مطلب اس رزق کے لیے، من نفات، کوئی خاتمہ، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جاری رہے گا. ہاذا، یعنی یہ رہا اجر کس کا؟ ایمان والوں کا، متقیوں کا. اب آتے ہیں اس کے برعکس بات. ہاں، اب یہاں پر آ رہی ہے بات شر معاب کی، وہاں حسن معاب کی بات آ رہی تھی، اچھے ٹھکانے کی. اب یہاں پر شر معاب، اور حاضہ مطلب یہاں پر آ کر بات پوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نفاذ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا بے شک، حاضہ یہ، لا البتہ رزق نہ ہمارا رزق ہے، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی خاتمہ، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے، یعنی ایک بات کو مکمل کیا جا رہا ہے، یہ ہے جزا کس کی؟ متقیوں کی. اب بتایا جا رہا ہے جو کہ نافرمان ہے ان کی کیا جزا ہوگی. وہ، اور انا بے شک، للطاغین، وہاں متقین، یہاں توغین. توغین سرکشی کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. وہ انا، اور بے شک، للطاغین، سرکشی اختیار کرنے والوں کے لیے، لا البتہ، شر مآب، بدترین ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ آیت نمبر 56 میں بتایا جا رہا ہے، جہنم. برا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ جو آیتیں ہیں یہ فل سٹاپ نہیں ہے. آیتیں کہاں ہیں؟ یہ ہیں ہمارے فل سٹاپس. ٹھیک ہے. یہ توئیں ہوتا ہے، جیم ہوتا ہے، یہ فل سٹاپس ہوتے ہیں. اور یہ سمجھ لیں لام الف جو ہے کوما ہے، کوما کا کام کرتا ہے. تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. اور بے شک للطاغین، طاغین کے لیے یعنی سرکشوں کے لیے، البتہ، شر مآب، بدترین ٹھکانہ ہے. اور بدترین ٹھکانہ آیت نمبر 56 میں جہنم، یعنی اللہ نے بتایا وہ ٹھکانہ جہنم ہے. یسلونہا، یا وہ واؤن سب صلا، پھینکے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، جلائے جائیں گے، ہاں اس میں کس میں؟
اس جہنم میں، وہ سب جلائے جائیں گے جہنم میں اس میں. فبئس المہاد، پھر بیسا برا ہے المہاد رہنے کی جگہ، ٹھکانہ مطلب بچھونا. بہترین بدترین کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، بہترین بدترین بچھونا ہے. ہاذا مہاد کہا جاتا ہے پالنے کو، پالنا کریڈل جھولا، ٹھیک ہے. تو مہد یعنی جس کے اندر رہا جائے، وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے. ہاذا یہ، فَلْيَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ، ہاذا یہ، فل پھر بس ضرور وہ. اچھا کبھی کبھی نا لام کے اوپر جو سکون آتا ہے تو اس کا ترجمہ اس میں بھی ہوتا ہے ایمفیسس کے طور پر، یعنی تاکید کے طور پر. پل پھر ضرور، یذوقوہ یا وہ، ذوقو وہ سب، واؤ سب، ذوقو چکھیں گے، ہو اس میں، حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، لہو سے جو بہتی ہوئی وہ پیپ ہوتی ہے، زخموں کا دھون جس کو کہا جاتا ہے پیپ. پیپ اور لہو یعنی خون وغیرہ جس میں ہوتا ہے، وہ والی پیپ جس کے اندر خون بھی مکس ہوتا ہے، وہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ پلایا جائے گا. یہ ہے ان کا ٹھکانہ. پھر وہ سب چکھیں گے، ضرور وہ سب چکھیں گے اس میں کھولتا ہوا پانی اور غساق یعنی پیپ، خون والی پیپ. وآخروا من شکلہ ازواج، وآخروا اور کچھ دوسرا، من شکلہ اس میں سے، اس کی شکل میں سے، ازواج یعنی ازواج کا مطلب ہوتا ہے جوڑے. اب جوڑے کس چیز کے؟ انہی چیزوں کے کچھ جوڑے ان کو دیے جائیں گے اسی کی شکل کے. یہ بیویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی جوڑوں میں نہیں جائے گا. یہاں پر وہ جو چیزیں دی گئی ہیں ان کے جوڑے ملیں گے. تو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کوئی بھی راحت دینے والی چیز نہیں ہوگی. جیسے کہ یہ حمیم اور غساق ہے، پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہے، اسی قسم کے جوڑے ان کو ملیں گے کھانے پینے کے لیے. ہم نے ایک اور پڑھا تھا پچھلی سورے میں، زقوم کا درخت، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ حلق سے اترے گا نہیں، کانٹے دار ہوگا. تو اس کے اوپر سے کیا ڈال دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ اندر کھسک جائے، کیونکہ وہ اٹک رہا ہوگا نا، نیچے نہیں اتر رہا ہوگا. تو وہ، اور وہ جھاڑیاں کیسی ہیں؟ جیسے جس طرح سے شیطان کے سر ہوتے ہیں، اس طریقے کے بڑے بڑے کانٹے دار وہ پھل ہوں گے اس کے، جو کہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ یہ ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے. پھر وہ سب چکھیں گے اس میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ، کیسی؟ لہو والی پیپ، اور دوسرے اسی کی شکل میں سے دوسرے جوڑے، مطلب ان تمام چیزوں کے ہی جوڑے. چلے پہلے اتنا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنی مرتبہ حاضہ آیا ہے نا ایمفیسس کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار، مطلب ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز دے دی اور پھر اس کو بار بار جتایا جا رہا ہے، دیکھو یہ ہے تمہارا نتیجہ، یہ ہے تم نے جو کیا تھا اس کا بدلہ یہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جیسے تم کام کر کے آئے ہو، اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو بار بار حاضہ حاضہ حاضہ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو تم نے کام کیا تھا، جو عمل کیے تھے، اس کا بدلہ تم کو یہ ملا ہے. حاضہ فوجن، حاضہ یہ، فوجن ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے، مقتحمن داخل ہونے والی ہے، معکم تمہارے ساتھ. مطلب جو گناہ گار ہے ان کے ساتھ اور بھی فوجیں، مطلب ایک کے بعد ایک داخل ہوتی رہیں گی. لا مرحبن بہم، لا نہیں، مرحبن کوئی خوش آمدید، یعنی کوئی ویلکم نہیں ہوگا ان کا. وہاں پر کیا کہا؟ ہاں، دروازے کھول کر وہاں پر فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا ان کا. لا مرحبن بہم، نہیں کوئی خوش آمدید ہوگی ان کی. انہم بے شک وہ، صالو وہ سب جلنے والے ہیں، النار یا داخل ہونے والے النار آگ میں. سواد لام واؤ کا مطلب، سواد لام یا کا مطلب ہوتا ہے جلنا. واؤ الف وہ سب، صالو جلنے والے ہیں، النار آگ میں. النار جہنم کی آگ میں، خاص آگ ہے. قالو وہ سب کہیں گے، قالو ان سب نے کہا، بل انتم بلکہ انتم تم سب، لا مرحبن بکم. یعنی اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو لوگ جن کی پیروی کیا کرتے تھے، پیروی کرنے والوں سے کہہ رہے ہیں.
مطلب اپنے سرداروں سے جن کو فالو کرتے تھے ان کو کہہ رہے ہیں. قولو وہ سب کہیں گے بل انتم بلکہ تم ہی، لا مرحبن بکم نہیں ہے کوئی خوش آمدید تم سب کے لیے، انتم قدمتموہ لنا، انتم تم ہی وہ تھے، قدمتہ پیش کیا ہے تم نے اس کو، لنا ہمارے لیے، یعنی تم ہی نے آگے بھیجا تھا اس کو، یعنی برائی کو ہمارے لیے آگے، تم ہی سب کچھ پریپئر کر رہے تھے، ہمیں برائی کی طرف لانے والے تم ہی ہو، تو تمہارے ہی لیے خوش آمدید نہیں ہو. ہم تو کیا بول کر بچ جائیں گے کہ یار بہکانے والے ہم کو یہ تھے. ان کا یہ غلط گمانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھے کیا کہیں گے، فبئس القرار، تو یہ بہت ہی برا جائے قرار رہنے کی جگہ ہے. وہ سب کہیں گے بل انتم بلکہ تم ہی کیا تھے، لا مرحبن بکم نہیں ہے تمہارے لیے ہی کوئی خوش آمدید، کوئی ویلکم، انتم تم ہی قدمہ آگے بھیجتے تھے تم سب، ہو اس کو، لنا ہمارے لیے، مطلب برائیوں کو تم نے ہی ہمارے آگے پیش کیا تھا، ہم خود کچھ نہیں کرنے والے تھے. فبئس القرار، تو کتنا برا کیا ہے جائے قرار ہے، وہ کیا، جہنم، وہ جو آگ ہے بہت بری جائے قرار ہے. قولوا ربنا، قولوا وہ سب کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، من قدما لنا، من جس نے قدما آگے بھیجا، لنا ہمارے لیے، ہاذا یہ مطلب یہ جو عذاب جس نے ہمارے لیے آگے بھیجا تھا، فزدہ تو بڑھا دے، زیادہ کر دے، اس کے لیے، عذابن عذاب کو، ضعفن دگنا، فنار آگ میں. یا رب جس نے ہمیں آگے بڑھا دیا تھا عذاب کی طرف، جس نے ہمارے لیے یہ ٹھکانہ تلاش کیا تھا، جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے گناہوں کو، تو اس کے لیے کیا کر دے، بڑھا دے، زیادہ کر دے، عذابن ضعفن دگنا عذاب آگ میں. اب چونکہ جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتے، اپنے آپ سے تو بدلہ لے نہیں سکتے، تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا رب ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں، ان کو بدلہ دے، ان کو دوبارہ مطلب دگنی سزا دے. وہ سب کہیں گے اے ہمارے رب جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے یہ عذاب، جہنم کا ٹھکانہ، تو بڑھا دے اس کو دگنے عذاب میں، آگ میں، اس کا عذاب کیسا کر دے، ڈبل کر دے آگ میں. وقالوا ما لنا لا نرى، اب یہ دوسری بات یہاں سے شروع ہو جائے گی، آیت نمبر 62. وقالوا اور وہ سب کہیں گے، ما لنا ما نہیں، لنا ہمارے، ما کیا ہو گیا، لنا ہمارے لیے، یعنی کیا ہوا ہے، لا نرا نہیں ہم دیکھتے، نون ہم را دیکھتے، نہیں ہم دیکھتے، رجالن مردوں کو، کننا ہم تھے، نعدہم من الاشرار، نعدو ہم گنا کرتے تھے، ہم تعداد سے بنائے، ہم گنا کرتے تھے، عدد شمار کیا کرتے تھے، ہم ان کا، نون ہم عدہ یا اردو کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، تعداد میں گننا، ٹھیک ہے، گنتے تھے ہم ان کو، من الاشرار شریر لوگوں میں، برے لوگوں میں. وہ لوگ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے جن کو ہم برا سمجھتے تھے، یعنی ہم جن کو اچھا سمجھتے تھے وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اور جن کو ہم برا سمجھتے وہ تو ہمیں کہیں جہنم میں نہیں دکھائی دے رہے. اور وہ سب کہیں گے کیا ہو گیا ہے ہمارے لیے، یعنی ہمیں کیا ہوا ہے، کیا ہمیں یعنی ہماری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے کیا جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، نہیں ہم دیکھتے ان مردوں کو، ہم تھے، ہم گنا کرتے تھے ان کو برے لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، آگے ہم آگے اور دیکھیں گے، پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذناہم سخریا، اتخذا کیا اخذ کر لیا تھا، نہ ہم نے یا بنا لیا تھا ہم نے، ہم ان کا، سخریا مسخرہ مذاق، ام یا زاغت عنہم الابصار، زاغت دور ہو گئی ہیں، انہم ان سے، الابصار نگاہیں، یا کج ہو گئی ہیں، یعنی کہ ٹیڑھی ہو گئی ہیں ہماری، ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے، شاید کہیں کسی اور کونے میں تو نہیں ہے جہنم کے، یا ہم نے خالی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، وہ شریر لوگ تھے ہی نہیں، وہ برے تھے ہی نہیں. کیا ہم نے، اتخذناہم ہم نے بنا رکھا تھا ان کا مذاق مسخرہ، یا ٹیڑھی ہو گئی ہیں ان سے آنکھیں. ہم پڑھتے ہیں نا ربنا لا تزغ قلوبنا، زاغا، زاغا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، یعنی کہ ہمیں وہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے. انا ذالک لحق، انا بے شک، ذالکا آیت نمبر 64، انا بے شک، ذالکا یہ،
لا البتہ حقن حق ہے، سچ ہے، تخاصم اہل النار یہ سچی بات ہے کہ وہ جھگڑا کریں گے، کون؟ اہل النار آگ والے، جہنم والے ضرور اس قسم کی باتیں وہاں کریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں بتا کر بتا دیا یقیناً یہ بات ہونے والی ہے قیامت کے دن، جب وہ اپنے جہنم میں پہنچ جائیں گے اپنے اپنے ٹھکانے پر، تو اسی قسم کے وہ سوال کریں گے۔ بے شک یہ البتہ سچی بات ہے کہ وہ سب کیا کریں گے؟ مخاصمہ کریں گے اہل النار، یعنی جہنم والے لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ قل انما انا منذر، قل آپ فرما دیجئے، انما در حقیقت انا میں تو منذر خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ، و الا گیا ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور نہیں من الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے، الواحد القہار جو کہ ایک ہے، القہار ہے سب پر چھانے والا ہے، سب چیزوں پر مطلب اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ آپ فرما دیجئے در حقیقت میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ واحد کے، القہار جو کہ سب چیز پر چھایا ہوا ہے، جو بہت زبردست ہے۔ اور وہ رب کیسا ہے؟ وہ اللہ کیسا ہے؟ رب السماوات والارض، وہ تو رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، زبردست مغفرت کرنے والا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، قل، چلے پہلے اتنا کریں پھر یہ دوسری بات آ جائے گی، پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 67۔ قل آپ فرما دیجئے، ہوا وہ تو نبأ عظیم ایک بڑی خبر ہے۔ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، یہ بڑی خبریں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی۔ انتم عنہ معرضون، تم سب عنہ اس سے، ان خبروں سے کیا کر رہے ہو؟ اعراض کر رہے ہو۔ یعنی کہ اللہ نے جو جہنم، جنت اور یہ جو آخرت اور قیامت کا سارا جو تذکرہ کر دیا ہے، یہ بہت بڑی خبروں میں سے خبریں ہیں، تم جس سے کیا کر کے بیٹھے ہو؟ اعراض کر کے بیٹھے ہو، یعنی تم نے اس چیز کو اگنور کر دیا، تم نے اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ما کان لیا من علم، آیت نمبر 69، ماں نہیں، کانا ہے، لیا میرے لیے، لی میرے، یا میرے لی لیے، نہیں ہے میرے لیے، من علم کوئی علم، بالملأ الاعلی مقرب فرشتوں کا، ملأ الاعلی، جو ملأ الاعلی کہا جاتا ہے وہ فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اذ یختصمون، جب وہ سب مخاصمہ، خصامہ، جب وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کون؟ فرشتے۔ نہیں ہے میرے لیے، مجھے کوئی بھی علم علیہ اعلیٰ کا، فرشتوں کا، مقرب فرشتوں کا، جب وہ مخاصمہ کر رہے تھے، یعنی وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آپس میں آرگیومنٹ کر رہے تھے، یعنی ڈسکشن، ایکچولی میں وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ڈیبیٹ یا ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب وہ کس چیز کے بارے میں؟ جب نبی کوئی نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ تو وہ آپس میں ان کا ڈسکشن چل رہا تھا۔ اب ہو سکتا ہے مفسرین کہتے ہیں جو آگے بات آ رہی ہے اس کا ڈسکشن کر رہے ہوں۔ ان یوہا الیہ، اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا، نہیں، یوہا وہی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، اللہ سوائے، انما در حقیقت، انا میں تو، نذیر مبین کھلا صاف صاف واضح ڈرانے والا ہوں۔ نذیر، منذر، سب کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان نہیں، یوہا وہی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، اللہ سوائے، انما در حقیقت، انا میں تو، نذیر مبین صاف صاف واضح طور پر کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں۔ کس چیز سے خبردار کرنے والا ہوں؟ اسی نبأ عظیم سے، جو بڑی خبریں ہیں ان کو ان کے متعلق تمہیں آگاہی دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 71، اذ قال ربک، اس جب قولا کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی بے شک میں، خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر کو، ایک انسان کو، من طین مٹی سے، تو ہو سکتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اسی کے متعلق بات چیت چل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے اتنا ریپیٹ کر لیں گے، ہے نا، وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے نا، کیونکہ اللہ نے پوچھا تھا کہ میں بنانے والا ہوں، تو وہ انہوں نے کہا تھا
ہاں تو آپس میں کچھ نہ کچھ چیمہ گوئیاں تو چل ہی رہی ہوں گی جب وہ بن رہے ہو، جسد جب بن رہا ہوگا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، بتایا تھا ایکچولی کہ میں ایسے مٹی سے مجسمہ وہ بنانے والا ہوں بشر، انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ کیوں بنا رہا ہے، خون بہائیں گے، فساد کریں گے، کیوں بنا رہا ہے ایسی مخلوق کو. اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، جو ظاہر کر رہے ہو. یہ تمہاری جو خواہش تھی کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے زمین میں، وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم باتیں چھپا رہے ہو اور جو ظاہر کر رہے، ظاہر تو وہ یہی کر رہے تھے کہ یہ سب خون بہائیں گے اور سارا کیا کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے. تو وہی ساری باتیں شاید چل رہی ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 72. فَإِذَا پیچھے رہ گئی نا آیت، چلیں. فَإِذَا پھر اِذَا جب سویتو ٹھیک ٹھاک کر دوں، ہے نا، تسویہ کر دوں ہوں اس کا، وَنَفَخْتُ اور نفخہ پھونک دوں تو میں، فی ہی اس میں، من روحی میری روح میں سے. اور جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں، مطلب ان کا مجسمہ پورا کمپلیٹ ہو جائے اچھی طرح سے، تو کیا کر دوں گا میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر واو الف تم سب، قعا کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، تم سب کیا ہو جانا، وقعا واقع ہو جانا یا گر پڑنا، چلے جانا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرنے والے، مطلب تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جانا. پھر جب میں اس کو پراپر ٹھیک ٹھاک بنا دوں اسے، اور میں پھونک دوں اس میں، فی ہی اس میں، من روحی میری روح میں سے، پھر تم سب گر جانا اس کے لیے سجدے میں. فسجدہ آیت نمبر 74. پھر سب نے 73. فسجدہ پھر سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم ان میں سے ہر ایک نے، مطلب ہر فرشتہ کیا کرنے لگا، سجدہ کرنے لگا، اجمعون سارے کے ساروں نے اکٹھا ایک ساتھ سجدہ کیا. یہاں پر کلو کا مطلب ایوری اور ٹوگیدر، ایک ساتھ سب کے سب نے سجدہ کر لیا، اللہ سوائے ابلیسا ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، استکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، یا وہ ہو گیا کافروں میں سے. اولا کہا اللہ رب العزت نے، یا ابلیسو اے ابلیس، ما منعکا کیا، کس چیز نے منع کیا یا کس چیز نے روکا، کا تجھے، ان کے تا تو سجدہ سجدہ کرے، لما اس کے لیے جو، خلق تو میں نے تخلیق کیا، بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو تو نے سجدہ کرنے سے کیوں رک گیا، اس سے کس چیز نے تجھ کو روک دیا. استکبرتا تو نے استکبار کیا، تکبر کیا، یا کنتا تو ہے، من العالین بہت بلندوں والا لوگوں میں، عالی اعلیٰ مقام لوگوں میں، کیا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو بہت تکبر کر سکتا ہے، یا تو بہت بلندوں والا لوگوں میں سے، کیا وجہ تھی جو تو نے اس کو منع کر دیا، استکبار کر دیا، یعنی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کہا اللہ رب العزت نے، اے ابلیس کیا کس چیز نے منع کیا، یعنی کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے اس کو جو میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. استکبرتا تا، دیکھیں تا آ گیا، انعمتا میں جیسے تا آتا ہے، تو نے تکبر کیا، یا تو ہے من العالین بہت بزرگ لوگوں میں سے، اعلیٰ لوگوں میں سے. اب دیکھیں یہ جو بات یہاں پر آئی ہے نا، یہاں پر مفسرین یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک منٹ ہم کہاں چلے گئے، آیت نمبر کیا تھی، 75، آیت نمبر 75، چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے، پہلی بات تو ایک جو بالکل لاجک والی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں کہا کہ جب میں اس کا پوری طرح تصفیہ کر دوں، اچھی طرح سے اس کو پروپورشنیٹلی بنا دوں، پھر میں اس میں روح پھونکوں گا، تب تم نے سجدہ کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا جو پتلا مجسمہ اس کو سجدہ کرو. پہلی جو سب سے اہم ترین چیز تھی، وہ اللہ رب العزت نے جو روح پھونکی تھی اس کے متعلق کہا کہ اس کے اندر میری روح تھی، اور دوسری بات میرا حکم تھا، میرا حکم پلس میری روح، پھر میں نے کہا کہ سجدہ کرو تو تم نے انکار کر دیا. تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتائی، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یعنی اب دونوں ہاتھوں سے کیا ترجمہ اس کا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اللہ نے کن کے ذریعے سے ان کو بنایا، جس کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، ٹھیک ہے، بن گئے۔ جو جن ہے وہ عالم نار کی چیزیں ہیں، آگ سے بنے، لیکن وہ عالم خلق کی چیزیں ہیں، اللہ نے دنیا کی آگ سے ہی ان کو تخلیق کیا ہے۔ تو ایک تو عالم امر ہو گیا جس کے اندر کوئی وقت نہیں لگتا، اس سے بن گئے۔ عالم خلق دنیا کی ایک چیز آگ سے بنا دیا جنوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واحد انسان ایسی مخلوق ہے جن کو دونوں چیزوں سے بنایا، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم خلق یہاں مٹی سے بنایا اور عالم امر اس کے اندر روح پھونکی، تو دونوں چیزوں کا اس کے اندر کمبینیشن ہے، تو دو ہاتھوں مطلب خلق اور امر دونوں کو ساتھ میں ملا دیا۔ اللہ نے روح بھی اس کو دی ہے اور جسم بھی اس کو دیا ہے، یہاں پر صرف روح ہی روح ہے، یہاں پر صرف جسم ہی جسم ہے، یہاں پر دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں اٹس دا کلائمیکس آف مائی کریشن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے اعلیٰ ترین جو شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، دوسری بات کہ میں نے حکم دیا، تیسری بات کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، تب میں نے کہا کہ سجدہ کرو، تو تم نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیا تو بڑا تکبر کرنے لگا ہے یا تو بہت اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا آیت نمبر 76 میں، اولا، اس نے کہا، ابلیس نے کہا، انا خیر من، یہ انسان کو برباد کر دینے والی چیز ہے، جس نے بھی یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں بٹھا لیا وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سب سے پہلا شیطان کا جو اپنے اوپر اس نے اپنی ذات پر اپنے نفس کا جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ اسی کی وجہ سے کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ تخلیق کی وجہ سے کوئی انسان خیر اپنے آپ کو سمجھے، بہتر سمجھے، کوئی انسان اپنے آپ کو مال کے سے سمجھ لے، کوئی اپنے حسن کی وجہ سے سمجھ لے، کوئی انسان اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ لے۔ جس نے بھی یہ بات اپنے ذہنوں میں یا اپنے دل میں یا اپنے متعلق اپنے آپ کو فیڈ کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، بس اس نے کیا کر لیا؟ ابلیس کے نقشے قدم پر چلا، اس نے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ کہا ابلیس نے میں بہتر ہوں اس سے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی، خلقہ تخلیق کیا، پیدا کیا، تا تو نے نی مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تخلیق کیا، تا تو نے ہوں اس کو، من طین مٹی سے، تو آگ تو مٹی سے بہتر ہے، تو کیسے میں اس کے آگے سجدہ کر دوں؟ قال فخرج منہا، اللہ رب العزت نے کہا فخرج نکل جا، منہا اس سے، اس جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو رجیم مردود ہے، یعنی تیرے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے برسا دینا، پتھراؤ کر دینا، یعنی تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی، تو رجیم میں سے مردود میں سے ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یہ رجیم کیوں کہا اللہ نے؟ کہ میری لعنتیں تجھ پر برستی رہیں گی۔ آیت نمبر 78، اور اِنَّا بے شک عَلَيْكَ تجھ پر، لعنتی میری لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ حساب کتاب کے دن تک، یعنی جس طرح سے تو نے اللہ کا انکار کیا اور پھر تو مایوس ہو گیا، نہ تم نے توبہ کی، اللہ نے فرما دیا اب قیامت کے دن تک تو میری لعنتوں میں کیا رہے گا؟ جکڑا ہوا رہے گا، اس پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ قولا، آیت نمبر 79، قولا ابلیسا، ابلیس نے کہا ابلیس نے، ربی اے میرے رب، فانذرنی، پھر انذر انتظار، مہلت دے، نی مجھے، الی یوم یبعثون، اس دن تک، یبعثون کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ کون؟ جب تک سارے انسان اٹھائے جائیں گے اس دن تک مجھے مہلت چاہیے۔ کیا مطلب؟ مجھے موت نہیں چاہیے، مجھے لمبی زندگی دے۔ کب تک؟ جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، جب تک وہ اٹھائے نہیں جاتے دوبارہ۔ قولا، اللہ رب العزت نے فرمایا، قولا کہا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ من سے من پیش اور زبر آ گیا، پیسو ہو گیا، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، معلوم طے شدہ وقت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن کے وقت تک تو کیا ہے؟ مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 82، قال ابلیس نے کہا، قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم، عزتی آ رہا ہے، فا کا ترجمہ قسم میں ہوگا، ٹھیک ہے، تیری عزت کی قسم،
لأغوینہم، لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، الف میں غوی اغوا کر دوں گا، یعنی کیا کر دوں گا؟ ہاں گمراہ کر دوں گا، ہم ان کو اجمعین سارے کے ساروں کو، ضرور بضرور میں کیا کر دوں گا؟ سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، آگے ہم آگے دیکھیں گے، پہلے ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اللہ کی عزت، ڈرتا تھا نا اللہ سے، خالق سے کیسے نہیں ڈرے گا؟ بالکل تکبر میں، تو تکبر یہ نہیں نا کہ میں اللہ سے تھوڑی تکبر، اس کا تو یہ کانسیپٹ ہے نا، میں نے تو اس سے، ہاں میرا تو اس سے گرج ہے، میرا اور کسی سے نہیں ہے. ہاں لیکن اس نے یہ جو بات کہہ دی نا اللہ کے سامنے، اس کی وجہ سے وہ رجیم اور ملعون بن گیا. انسان نہیں سمجھ پاتا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83. الا عبادک منہم المخلصین، کیا کہا اس نے؟ کہ میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، ضرور بضرور میں یہ کام کر کے رہوں گا، اللہ سوائے عبادک تیرے بندوں کے، منہم ان میں سے، مخلصین جس کو تو نے خالص کر لیا ہو. مخلص کہا گیا جس کو اللہ ہی نے خالص کر لیا ہو. مخلص مطلب جو خود سے خالص ہو جائے، مخلص جس کو خود اللہ خالص کر لے. ٹھیک ہے، جس کو خالص کر لیا گیا ہو. اولا کہا اللہ رب العزت نے، فالحق پھر یہ تو سچی بات ہے، یعنی کہ میرے مخلص بندوں کو تو بہکا بھی نہیں سکتا، یہ تو سچ ہے. والحق اقول، اور الحق سچ ہی اقول میں کہتا ہوں، میں بھی سچ ہی کہتا ہوں. کیا سچ کہتا ہوں؟ لأملأن جہنم، لا البتہ، نون مشدد، ضرور بضرور، املان بھر دوں گا، جہنم جہنم، ضرور بضرور جہنم بھر دوں گا، من کا تجھ سے، و ممن اور ان سے، ان سب لوگوں سے، تبیہ کا جو تیری پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، منہم ان میں سے، اجمعین سب کے اکٹھے، سارے کے ساروں کو جہنم، تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے سارے کے ساروں کو بھر دوں گا. ضرور بضرور، الف میں، ملأ بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، من کا تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے، اجمعین سارے کے ساروں کو. آیت نمبر 86. قل آپ فرما دیجئے، ما اسألکم، ما نہیں، سألا سوال کرتا، کم تم سے، الف میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. وما انا اور ما نہیں، انا میں، من المتکلفین اور نہ ہی میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تکلف میں نہیں بول رہا ہے کہ بھائی مجھے کچھ چاہیے لیکن میں بول نہیں پا رہی ہوں، تو میں ایسے کوئی تکلف نہیں کر رہا، میں نے کلیئر کہہ دیا کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے اس پر، میں جو تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، یہ حق پہنچا رہا ہوں، کس لیے پہنچا رہا ہوں؟ تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے. اس میں مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، میرا اجر میرے رب کے پاس ہے. ہم پچھلی سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا، ہر نبی نے کیا کہا؟ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. آیت نمبر 87. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا، نہیں ہے یہ سوائے ذکر للعالمین، نصیحت تمام جہاں والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، دیکھیں لام اور نون مشدد دوبارہ سے آ گیا، اور ضرور بضرور جان لوگے تم، عین لام میم تا، تم عین لام میم علم رکھ لوگے، یعنی جان لوگے، نبأہ اس کی خبر کی، بعد حین ایک وقت کے بعد. ابھی نہیں دکھائی دے رہی نا، ابھی تو نہیں پتا چل رہا ہے، کیونکہ سامنے ساری چیزیں اچھی اچھی دکھائی دے رہی ہیں، دنیا دکھائی دے رہی ہے، آخرت کا تصور ابھی جم نہیں رہا ہے دماغ میں، ذہن میں، دل میں. جب موت کا جھٹکا لگے گا نا، سب آخرت دکھائی دے جائے گی. اللہ نے فرمایا ایک وقت کے بعد اس خبر کے بارے میں خود بخود پتا چل جائے گا، جو انکار کرنے والے ان کو بھی علم ہو جائے گا، جو کافر بنے ہوئے، جو مشرک بنے ہوئے، جو پوری طرح سے جنہوں نے انکار کر دیا، ان کو بھی اس کی خبر پتا چل جائے گی. ٹھیک ہے، اور ضرور بضرور تم سب جان لوگے اس کی خبر کی ایک وقت کے بعد، ایک مدت ہوگی اس کے بعد تمہیں اس کی خبر ہو جائے گی. چلیں ریپیٹ کر لیں.